بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 224 225۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور تم لوگ اپنی قسموں میں اللہ کو آڑ نہ بناؤ، تاکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی، تقوی اور ان کے درمیان صلح کا کام نہ کرو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جنہیں تم نے دل سے کھائی ہوگی، اور اللہ مغفرت کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں آج کے درس میں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قسموں کو آڑ نہ بناؤ کا تذکرہ کیا ہے۔ آج بے شمار لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں جو بات بات پر قسم کھا کر کے اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قسم کے ذریعہ سے اپنی بات کو، جو غلط بھی ہے، ثابت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قسم کا ایک موقع بحل ہے، اور قسم کو اسی وقت اپنی زبان سے بولنا چاہیے، یا قسم کا عہد لینا چاہیے جو ہمارے لیے، آپ کے لیے قابل اور مناسب وقت، اور اس کے لیے موقع اور موضوع بھی صحیح ہو۔ یہ نہیں کہ ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، اپنی زبان پر قسم کے الفاظ کو لا لیں۔ اگر بار بار یا ہر بار ہم ہر بات پر قسم کھاتے ہیں تو ہمارے اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین مواخذہ کر لے، پکڑ لے، اور اس کے کفارہ نہ دینے پر ہمیں اللہ رب العالمین حانس بھی کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مسلمان جب بھی قسم کھائے تو اسے پورا کرے، بغیر پورا کرنے کے لیے قسم نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اگر قسم ایسی ہو جو کسی عمل صالح کے راہ میں رکاوٹ بن گئی، تو ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس نیک کام کو کر لینا چاہیے، اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا۔ بعض لوگ اپنے بعض رشتہ داروں سے کسی وقتی اختلاف اور ناراضگی کی وجہ سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، اور قسم کھا لیتے ہیں کہ میں اس سے آئندہ بات نہیں کروں گا، یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منع کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے متعلقین سے کبھی کسی ایسی بات پر قسم نہ کھائیں، کیونکہ اگر وہ قسم کھا لیں گے تو پھر وہ رشتہ داری نبھا نہیں پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ اپنی قسموں کو نیکی، تقوی اور بھلائی کے راہ میں رکاوٹ نہ بناؤ۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو قسم کے ذریعہ سے بہت ساری نیکیوں کو تج دیتے ہیں، تقوی کی راہ میں وہ چیز ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، یا اصلاح بین الناس کے معاملے میں وہ چیز ان کے لیے ایک مسدود راہ بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آدمی آگے بڑھ کر کے کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے معمولی چیزوں پر ہم تمام لوگوں کو قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔
صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم کھا لوں اور بعد میں اس سے بہتر صورت نظر آئے تو انشاءاللہ میں وہی کروں گا جو بہتر ہے اور قسم کو توڑ دوں گا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قسم کھائے اور بعد میں اس سے بہتر کوئی دوسری صورت نظر آئے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہی کرے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ اس دونوں حدیثوں کو سننے کے بعد دو تین فائدے ہم تمام لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ہر بات پر قسم کھانے کی ممانعت ہے۔ قسم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے ہر بات پر یا بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص ترک واجب کی قسم کھاتا ہے تو قسم توڑ دینا واجب ہے، اور اگر ترک مستحب کی قسم کھاتا ہے تو قسم توڑ دینا مستحب ہے، اور اگر کوئی حرام کام کے ارتکاب کی قسم کھاتا ہے تو اس پر بھی قسم توڑ دینا واجب ہے۔ یہ بہت پوائنٹ اور بہت ہی اہم کی بات ہے، اس لیے کبھی بھی ہم لوگوں کو کسی غیر ضروری قسم نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے اعمال کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ اسی طرح سے بسا اوقات انسان کی زبان پر قسم کے الفاظ آ جاتے ہیں غیر ارادی طور پر، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بارے میں اگر ہماری نیت خالص ہے اور ہم اپنے دل سے کوئی قسمیہ جملہ استعمال نہیں کیے ہیں، بس ایسی زبان پر آ گیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں ایسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسی قسم پر اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کرے گا۔ مواخذہ اس قسم پر ہوتا ہے جس کا دل کے ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ کھایا گیا ہو، جس قسم کو باقاعدہ طبیعت میں لا کر کے پوری پلاننگ کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، مقصد کو لے کر کے کھایا گیا ہو، تو پھر ایسے قسم کا اللہ رب العالمین کے ہاں اعتبار ہوگا۔ اور اگر وہ قسم واقعی قسم کے لائق ہے اور اس قسم کو آدمی نبھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر وہ قسم توڑ دے گا تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غیر شعوری طور پر لا واللہ، بلا واللہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے، اللہ کی قسم ایسا، اللہ کے واللہ ایسا، اللہ کی قسم ویسا۔ تو بعض لوگ جو ہے بہت زبان پر ان کے قسم کے الفاظ ہمیشہ جاری رہتے ہیں، ہر بات میں قسم کھاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا مواخذہ نہیں کرنا ہے۔ مواخذہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کرے گا جو قصد و ارادے کے ساتھ باقاعدہ حتمی طور پر کسی بات پر قسم کھا لیں اور اس کو پھر پوری نہ کریں، تو اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ اس طرح سے اس آیت کا فائدہ یہ ہے کہ لغو قسم ہر وہ قسم ہے جس میں الفاظ کے ساتھ نیت، دل کی نیت شامل نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو اور کوئی بھی حالت ہو۔ اور ایسی قسم پر مواخذہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس نے کوئی دل کے ارادے کے ساتھ قسم کھا لیا ہے اور اس کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 120 میں، بہت واضح الفاظ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظ میں فرمایا کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اور اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے تو کفارے میں اس کو چاہیے کہ وہ یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا نہیں تو 10 مسکین کو اوسط درجے کے کپڑے کا اہتمام کرے، یا پھر وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں کر پاتا ہے تو چوتھی چیز ہے اس کو 3 دن روزہ رکھے۔ 3 دن وہ روزہ رکھ لے گا
تو اس کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ قسم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے 2 آیتیں ہمیں بتلائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہم تمام لوگوں کو اس معاملے میں کبھی بھی جب قسم کا معاملہ آئے تو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ شریعہ کے اصولوں کو سمجھتے ہوئے قسم کے جملے کو استعمال کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قسم کسی بات پر کھا لیں اور اس کو پورا نہ کر سکیں اور قیامت کے دن ہم حانث ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو قسم کھانے کے بعد اس کو پورا کرنے یا پھر اس کے کفارے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔